کے بعد میں بغیر کسی تمہید کے آج کے اجلاس کے آخری مقرر فضیلت الشیخ محسن جونا گھڑی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کا موضوع ہے تربیت ذات۔ تربیت ذات کے موضوع پر شیخ خطاب کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کو مستقبل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ قابل احترام علماء کرام، منتظمین اجلاس، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے اس اجلاس میں جس موضوع پر ہمیں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ موضوع ہے تربیت ذات۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ انسان اگر کسی کو بھولا ہوا ہے تو اپنی ذات کو بھولا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کی بڑی فکر ہے۔ دنیا کے حالات پہ ہم اور آپ تبصرہ ضرور کرتے ہیں۔ چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، گلیوں میں، نکڑوں پہ بیٹھ کر عالمی حالات پہ اگر گفتگو کرنی ہو تو شاید ہم سے کوئی مقابلہ نہ کر سکے، لیکن بات جب اپنی ذات کی آتی ہے، بات جب اپنے وجود کی آتی ہے، تو اگر ہم اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوں، غور کریں تو بے شمار برائیاں اور کوتاہیاں ہمارے وجود میں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ بھائیو، ایک بات کو یاد رکھیں، اگر ہماری کوششوں سے، ہماری محنتوں سے پوری دنیا مستفید ہو، ہماری کوششوں سے لوگ ضلالت اور گمراہیوں کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت پر آتے جائیں، لیکن اگر ہماری اپنی اصلاح نہ ہوئی، اگر ہم اپنے آپ کو سدھار نہ سکے تو یہ کوششیں اور یہ محنتیں ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہوں گی۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے اگر یہ بات ہم کہیں تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی فکر تو کریں، سماج اور معاشرے کی اصلاح کا جذبہ تو ہمارے اندر ہو، لیکن ہم اپنی ذات کو بھول جائیں۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ اور بھائیو، جو آخری ٹکڑا اس آیت کریمہ کا ہے وہ ہمیں اور آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی کی علامت نہیں ہے کہ انسان دنیا کی فکر کرے، اصلاح معاشرہ کی اسے فکر ہو اور اپنی ذات کو انسان بھول جائے۔ اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے کر اپنی ذات کو بھول جاتے ہو؟ احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں، ذخیرہ احادیث میں کئی ایسی احادیث ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں کہ قیامت کے دن وہ افراد انتہائی ناکام ہوں گے جنہوں نے سماج اور معاشرے کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا لیکن اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ دو مشہور روایتیں اشارتاً آپ کے سامنے ذکر کر دوں، وقت انتہائی تنگ ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں ایک آدمی کو ڈالا جائے گا، وہ اپنی ہتھیلیوں کو لے کر کے جہنم میں گھوم رہا ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو کر کے کہیں گے کیا تم وہ نہیں ہو جو دنیا کے اندر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ کہا پھر جہنم میں کیسے آئے؟ وہ جو سبب بیان کرے گا بھائیو وہ بڑا اہم سبب ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے انتہائی قابل ذکر اور قابل فکر بات ہے۔ بڑا اہم نقطہ بیان کرے گا، کہے گا کنت آمر بالمعروف ولا آتی وانہا عن المنکر وآتی، میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برائیوں سے روکتا ضرور تھا لیکن خود برائیاں کرتا تھا۔ دنیا کی فکر کی، اصلاح معاشرہ اس کی جذبات کے اندر تھا، امت کی اصلاح کی فکر تھی لیکن اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکا۔ آپ نے وہ حدیث بھی علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 افراد کا حساب ہوگا اور جن سے جہنم بھڑکائی جائے گی، وہ افراد کون ہوں گے؟ یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر بظاہر دین کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے بے انتہا فکریں اور کوششیں کی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے دین کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ پہلا ایک عالم ہے، ایک شہید اور ایک مالدار۔ اللہ رب العالمین عالم سے پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ بہت پروگرام کیے، بہت تقریریں کی، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتا رہا، کوئی موقع ایسا نہیں تھا مجھے دعوت کا، تبلیغ کا موقع ملا اور میں نے لوگوں کے سامنے تیرا دین پیش نہ کیا ہو۔ اچھا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم، بہت بڑا مقرر، بہت بڑا علامہ کہیں۔ فقد قیل، یہ تو کہہ دیا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے چہرے کے بل اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
دوسرا شہید، تو نے کیا کیا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کی ہے، بچوں کو یتیم کیا، بیوی کو بیوہ کیا، ساری محنتیں میں نے کی۔ ٹھیک ہے کیا تو ہے، لیکن اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تیری بہادری اور تیرے کارناموں کے چرچے سماج اور معاشرے کے اندر ہوں، یہ تو نے اس لیے کیا۔ فقد قیل، یہ کہہ دیا گیا، اسے بھی اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ مالدار، تو نے کیا کیا؟ اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے کا جب بھی موقع ملا، کوئی تیری راہ ایسی نہیں ہے جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو، مسجدوں میں دیا، مدرسوں میں دیا، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور دین کی راہ میں جتنے مواقع ملے میں نے سارے مواقع میں یہ اپنا مال خرچ کیا۔ اچھا، یہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، سخی کہیں، تیری سخاوت کے چرچے دنیا کے اندر ہو۔ فقد قیل، یہ بھی کہہ دیا گیا، اسے بھی اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ بھائیو، اس روایت کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ان تینوں افراد نے بظاہر دین کے لیے، اسلام کے لیے بڑی خدمتیں کی ہیں، اور ان کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ افراد نے اصلاح بھی کی ہو، یہ لوگ ہدایت کا ذریعہ بھی بنے ہوں دنیا کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے۔ ٹھیک ہے، دنیا نے ان کے ذریعے سے ہدایت پائی، لیکن خود محروم ہو گئے، انہیں جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے پھینک دیا جا رہا ہے۔ لہذا سماج اور معاشرے کی فکر کی جہاں ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ مستحق انسان کی اپنی ذات ہے۔ اور قرآن کریم کو آپ اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب مخاطب کیا تو سب سے پہلا مخاطب انسان کی خود اپنی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ یہ کتنی بڑی، آپ ایک بات کو قرآن کریم کے حوالے سے نوٹ کر لیں، شیطان جہنم میں جہنمیوں سے خطاب کرے گا، بہت ساری باتیں وہ جہنمیوں سے کہے گا۔ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی کہے گا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہ مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنی ذات کو ملامت کرو۔ انسان اپنی کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار خود ہے، قیامت کے دن اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکے گا۔ یہ دنیا کے اندر چلتا ہے نا کہ انسان اپنی ناکامی کا وبال کسی اور کے اوپر ڈال دے، فلاں کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، اس نقطے کو بھی یاد رکھیں۔ اور قرآن کریم کے اندر کئی آیات اس موضوع پر آپ کو ملیں گی۔ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر انسان اپنی کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار خود ہوگا۔ ٹھیک ہے، شیطان نے آپ کو بہکایا، شیطان نے آپ کو گمراہ کیا، وسوسے ڈالے، لیکن ہاتھ پکڑ کے مسجد سے روکا تو نہیں ہے نا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ قرآن کریم کی چند آیات اور بھی لے لیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اس دن کو یاد کرو
جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کیا کہے گا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیکن فلاں دوست کو ذمہ دار ٹھہرا کر کے انسان اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پائے گا۔ اور سورۃ الاحزاب کے حوالے سے چند آیتیں لے لیں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن جہنم میں جہنمیوں کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، کیا کہیں گے؟ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ اور کیا کہیں گے پتہ ہے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی بات مانی، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ اے اللہ تو انہیں ڈبل عذاب دے۔ لیکن اپنی گمراہی کا الزام کسی اور پر ڈال کر کے انسان اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ گمراہ تو ہوا نا۔ اللہ نے کتابیں نازل کی، رسولوں کو مبعوث کیا، اور انبیاء کے بعد اللہ نے دین کے داعیوں کو تیری طرف بھیجا تھا، مبعوث کیا تھا، تب تو نے کان نہیں دھرے، اور اسے سنی انسنی تو نے کر دیا۔ ایک بات میں اور بتا دوں جو بڑی قابل غور ہے۔ آج ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بہت سارے کام کر بیٹھتے ہیں۔ بھائیو، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک معاملہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں، اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے بیوی، اپنے بچوں کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بہت سارے امور انجام دے جاتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات پہ غور کیجئے، ذرا تصور کیجئے قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ بھائیو، ان آیات کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ان آیات کے حوالے سے ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ تصور کرے قیامت کا دن ہوگا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا، باپ کہے گا بیٹے دنیا میں تیرے لیے میں نے نہ حلال کی تمیز کی، نہ حرام کی پرواہ کی، اللہ کی نافرمانیاں میں نے کی، میں نے سرکشیاں کی تیرے عیش و آرام کے لیے، تیری فکر کے لیے، آج ایک نیکی دے دے مجھے۔ کیا بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا؟ اولاد کیا کہے گی؟ ٹھیک ہے آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، لیکن کیا تو آپ نے نا، میں نے نہیں کیا۔ آپ اپنے کیے کا جواب خود دے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اور بھائیو، قرآن کریم کے حوالے سے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اپنی ذات کی فکر ایسی کرے جیسی فکر انسان قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے انسان قیامت کے دن جو فکر اور سوچ رکھے گا وہ سوچ آج رکھیں۔ اور اصل ایمان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب،
اصل ایمان یہ ہے کہ انسان بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے. دیکھ کر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، دوبارہ لوٹا دے ایک بار، ہم نے ایک عمل کر کے آئیں گے. یقین ہو گیا. قیامت کا دن ہوگا، مجرم کو یقین ہو جائے گا میرے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس انسان کی قیامت کے دن جو فکر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی. مجرم اس دن چاہے گا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے بطور فدیہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو، بلکہ زمین بھر سب کو فدیے میں دے دے، سب جہنم میں جائے، میں بچ جاؤں. ہمیں دنیا میں یہ نہیں کرنا. ہمیں دنیا کے اندر جہاں سماج اور معاشرے کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہے، وہیں سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرنی ہے. اور کریں ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کتنی فکریں اور کوششیں کر رہے ہیں. ایک بات اور بتا دوں میں اس حوالے سے کہ اپنی فکر انسان کے لیے کتنی اہم ہے. ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، شاید وقت ختم ہو جائے تو جو قیمتی باتیں ہیں وہ آپ کو دے دوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب اور فضائل اپنی جگہ، بلا شک و شبہ وہ جنتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. آج ایک بہت بڑی گمراہی ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، جس گمراہی نے ہمیں نیک اعمال سے بے انتہا دور کر دیا. وہ کیا ہے؟ نیک عمل نہ کریں، ہمارے پیر، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بڑے ہمیں جہنم سے آزاد کروا دیں گے، پل صراط پار کروا دیں گے. بھائیو یہ فکر انتہائی گمراہی پر مبنی فکر ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، امت کو اعمال سے کبھی بے نیاز کیا ہی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کو ہمیشہ یہ تعلیم دی اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنی اصلاح کر لو. قیامت کے دن کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا. ایک مثال میں آپ کو دے دوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم خاص ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوش ہو کر کے کہا سل، تم مانگو، جو مانگو گے تمہارا سوال پورا کیا جائے. بھائیو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو اس سوال کے سامنے رکھیں کہ اگر آج ہمیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، تمہاری چاہت کی چیز پوری کر دی جائے گی، ہماری دعاؤں میں تو دنیا ہی زیادہ ہے نا. صحابی رسول نے دنیا نہیں مانگی، حالانکہ صحابہ کرام مال کے اعتبار سے، دنیاوی وسائل کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھے. چاہتے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے دنیاوی خوشحالی کے لیے دعائیں کروا سکتے تھے، لیکن دنیاوی وسائل نہیں مانگے. پتہ ہے کہ یہ دنیا آنی جانی چیز ہے،
کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے خادم خاص ہو، تم میرے صحابی ہو، بے فکر رہو، میں اللہ سے سفارش کروا کے تمہیں جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا؟ یہ نہیں کہا۔ یہ سماج اور معاشرے کی ایک بڑی گمراہی ہے، جس گمراہی کی وجہ سے آج انسان اپنی ذات سے غافل ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ نہ کرے انسان، ہمارے اولیاء، ہمارے پیر، ہمارے بزرگان دین ہمیں بخشوا دیں گے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو یہ جواب نہ دیتے جو آپ نے جواب دیا۔ آپ نے کیا کہا؟ جنت میں ساتھ چاہتے ہو؟ کہا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، زیادہ سجدے کے ذریعے، نوافل کے ذریعے میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری اللہ کے یہاں سفارش کر سکوں۔ اپنی فکر انسان خود کرے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اچھا ایک بات اور بتا دو، قیامت کے دن حساب تنہا ہوگا، ہر انسان اپنا حساب خود اکیلے دے گا، کوئی کسی کا وکیل صفائی، کوئی کسی کا دفاع کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیا یہ آیات ہمیں اور آپ کو دعوت فکر نہیں دے رہی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر انسان تنہا آئے گا، اکیلے آئے گا، بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة۔ بھائیو، یہ روایت رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان قیامت کے دن اپنے رب سے بات کرے گا، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کلام کرے گا۔ کیفیت کیا ہوگی؟ دائیں جانب دیکھے گا نیک اعمال ہوں گے، بائیں جانب دیکھے گا برائیاں ہوں گی، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ ہوگی۔ آپ نے فرمایا لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حساب قیامت کے دن تنہا ہوگا، اس لیے بھی ضروری ہے اپنی ذات کی اصلاح۔ اچھا ایک قابل غور نقطہ اور آپ کو بتا دوں، آج ہم میں سے ہر انسان، ہر مسلمان کے جذبات دینی معاملے میں بہت اچھے ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر دین اسلام کی تعلیمات عام ہوں، اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہر انسان اپنے اعتبار سے کوششیں ضرور کرتا ہے۔ خرابی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ بھائیو، اپنی ذات کی جب انسان اصلاح کر لے تو دعوت کے میدان میں یہ انتہائی مؤثر اور اہم ترین ذریعہ۔ انسان اپنے آپ کو مثالی بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ آج ہوتا کیا ہے، اگر ایسا چہرہ دین کی دعوت دینے کے لیے سامنے آئے جس پر داغ ہو، انسان کیا کہتا ہے؟ پہلے اپنی تو اصلاح کر لے،
دنیا کی بڑی فکر کر رہا ہے، اپنی اصلاح نہیں کر رہا، لوگوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، حق تلفیاں کر رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے اور دنیا کو دین کی دعوتیں دینے چلا ہے، اپنی اصلاح تو نہیں کرتا۔ بھائیو، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے جب اپنی دعوت قوم کے سامنے پیش کی تو کیا کہا؟ سورہ شعراء کو اٹھا لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ہود کا تذکرہ، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تمام انبیاء نے جب قوم کے سامنے دعوت پیش کی، ایک جملہ ضرور کہا، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، میں خائن نہیں ہوں، بد اخلاق نہیں ہوں، بدخواہ نہیں ہوں، امانت دار رسول ہوں، تمہاری حقیقی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے لوگ کہتے کیا تھے؟ الصادق الامین، سچا امانت دار۔ بھائیو، اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے ہماری یہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ ہم واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے فارورڈ تو کر سکتے ہیں، یہ دعوتیں موبائل کی اسکرینوں پہ آ سکتی ہے، کانوں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن یہ دعوت اگر لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہے تو اپنی اصلاح بے انتہا ضروری ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، ایک بات اور بتا دوں اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اپنی ذات پر قادر ہے کسی اور پہ نہیں۔ اپنے آپ کو نمازی بنانا جتنا آسان ہے اتنا غیر کو آسان نہیں ہے۔ انسان اپنی اصلاح کرے۔ اب انسان اپنی ذات کی تربیت کیوں نہیں کر پاتا؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ بہت اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا۔ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے علم و معرفت کی کمی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق سے پہلے علم کا تذکرہ کیا۔ آپ سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں کو پڑھیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق سے پہلے تعلیم کا تذکرہ کیا۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے تعلیم کا ذکر کیا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کوئی آدمی انسان بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ انسان علم حاصل نہ کرے، اور اگر انسان علم حاصل کیے بغیر اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ بھی جائے تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ نے کہا کہ یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ آج دیکھیں دنیا کے اعتبار سے ڈگریاں، عہدے اور منصب اعلیٰ ان کے پاس ہیں، لیکن حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں جو انتہائی شرمناک ہوتی ہیں۔ انسانیت کا قتل ان کے لیے بڑا آسان، زنا بالجبر ان کے لیے بہت آسان، گھپلے گھوٹالے اور کرپشن اگر کرنا ہے تو ان کے لیے بہت آسان، بے ایمانی اگر کرنا ہو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کی ذاتی تربیت قرآن و سنت اور شریعت کی روشنی میں نہیں ہو۔ اچھا، انسان کو اگر علم حاصل کرنا ہے، اپنی ذاتی تربیت کرنا ہے، تو بڑی کمی یہ ہے کہ انسان بسا اوقات پڑھتا تو ہے لیکن اہل علم کی رہنمائی میں نہیں پڑھتا۔ اہل علم کی رہنمائی میں انسان اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ تیسری چیز، علم اور اہل علم کے ساتھ ساتھ ان مقامات کی طرف انسان زیادہ توجہ دے جہاں دینی ماحول اور دینی علم انسان کو فراہم ہو سکتا ہے، جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں اور علمی مجالس ہیں۔
یہ ساری چیزیں، اور بھی بہت سارے اسباب گنائے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ طریقوں میں سے پہلی چیز، انسان اپنا محاسبہ کرے۔ آپ دیکھیں، انسان کاروبار کرتا ہے، دکان بند ہونے کے وقت یا رات میں گھر آنے کے بعد انسان حساب لیتا ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ اگر انسان محاسبہ نہ کرے تو اس کا کاروبار کبھی چل نہیں سکتا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ جس اللہ رب العالمین نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں جو میں نے مانگی نہیں، بن مانگے اللہ نے بے شمار نعمتیں مجھے دی ہیں۔ اللہ چاہتا مجھے جانور بنا سکتا تھا، جانور نہیں بنایا، اشرف المخلوقات میں سے انسان بنایا۔ اللہ چاہتا تو مجھے گمراہ کر سکتا تھا، لیکن دین اسلام جیسی عظیم نعمت مجھے نوازی۔ یہ اللہ سے ہم نے مانگی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کا ماننے والا بنایا، کوئی اور نہیں۔ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، میں نے اس کا کھا کر کے اس کی فرما برداری کتنی کی۔ پہلی چیز، انسان اپنا محاسبہ کرے۔ دوسرا، انسان کوششیں کرے۔ ہدایت کوشش کے بغیر نہیں ملتی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو کوشش کے ساتھ جوڑ دیا۔ جو کوشش نہیں کرے گا اس کے مقدر میں ہدایت بھی نہیں ہے۔ کوشش کرے انسان۔ اسی طرح سے انسان نیک اعمال کی عملی تطبیق پیش کرے، فرائض کا اہتمام کرے۔ فرائض کا اہتمام اگر کر رہا ہے تو فرائض کے ساتھ ساتھ انسان نوافل کا اہتمام کرے، اور یاد رکھے اپنی ذاتی تربیت میں ان عبادات کا بے انتہا مؤثر کردار اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ عبادات کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر ان عبادات کو انجام دیتا ہے، لازماً انسان کی اصلاح ہوگی۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان شرائط و آداب کے ساتھ نیک اعمال کرے اور اس کی اصلاح نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائیو یاد رکھیں، کامیاب وہ ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنا تزکیہ کر لیا۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن چونکہ وقت ختم ہوا، اس اجلاس کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جہاں انسان سماج کی، معاشرے کی، امت کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر اپنی ذات کی کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو کچھ باتیں آج کے اجلاس میں کہی گئیں، ان سب باتوں پر ہم سب کو کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اپنی ذات اور اپنی نفس کی تربیت پر ایک خطاب بہت سارے حوالوں سے آپ نے سماعت فرمایا، اور یقیناً انسان کو اللہ رب العالمین نے اس مزاج کا بنایا ہے کہ اس کو پہلے اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں اگر وہ اپنی ذات کی فکر نہ بھی کرے تو آخرت میں اس کو سب سے زیادہ فکر اسی بات کی ہوگی کہ خود اس کی ذات کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی نصیحتیں ہم نے سنی آج کے اجلاس میں، اس پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی ذات کی، اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے معاشرے اور علاقے کے لوگوں کی اصلاح کی جتنی ذمہ داری اللہ نے ہم کو ڈالی ہے اس کو ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات کفار مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔